سر یہ منظر پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ آج اس گھر میں آ کے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے اپنے ہی گھر کی بربادی کی رپورٹنگ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے اس میں رہنے والے کا نہیں تھا، یہ گھر میرا گھر ہے، یہ گھر تمہارا گھر ہے، یہ گھر ہم سب کا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر ایک سرکاری ملکیتی گھر ہے، اور اس گھر کو آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ہی آگ لگانے کے مترادف کچھ کام کر رہے ہیں۔ سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کسی بھی صورت میں اگر اپنی پراپرٹی اپنے ہی گھر کو آگ لگانے تک پہنچ جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ یہ نہیں رہتے، اس سے پھر یہ اختلافات سے بڑھ کے دشمنی اور دشمنی سے بڑھ کے کچھ اس میں سازش کی علامت ہے۔ ہمارے سب اکابر کو اب ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ہمارے ملک کے اکابر ہیں کتنے، 5-7 لوگ ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں، ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، ان کے ہاتھ میں اس وقت ہماری تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے اکابر آپس میں بیٹھیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ابی بکرم صاحب موجود ہیں۔ سر یہ منظر پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں بہت تلخ مناظر دیکھے ہیں، دہشت گردی کو کور کیا ہے، بہت ساری چیزیں کی ہیں، لیکن مجھے آج اس گھر میں آ کے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے اپنے ہی گھر کی بربادی کی رپورٹنگ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے اس میں رہنے والے کا نہیں تھا، یہ گھر میرا گھر ہے، یہ گھر تمہارا گھر ہے، یہ گھر ہم سب کا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر ایک سرکاری ملکیتی گھر ہے، اور اس گھر کو آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ہی آگ لگانے کے مترادف کچھ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے اظہار کا یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے شدید بھی ہوتے ہیں، تلخ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اگر اپنی پراپرٹی اپنے ہی گھر کو آگ لگانے تک پہنچ جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ یہ نہیں رہتے، اس سے پھر یہ اختلافات سے بڑھ کے دشمنی اور دشمنی سے بڑھ کے کچھ اس میں سازش کی علامت ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی ہماری ہی پارٹی ہے، پی ڈی ایم بھی ہماری ہی پارٹی ہے، یہ فوج جو ہے یہ میرا ہی تو ادارہ ہے۔ اس کے اکثر جو اس کے میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں پہ اس کے اکثر جوان میرے بچوں کی عمر کے ہیں۔ اب میرے ہی بچوں کو آپ اس طرح نشانہ بنائیں تو یہ بالکل قابل قبول ہے۔ ہمارے سب اکابر کو اب ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ہمارے ملک کے اکابر ہیں کتنے، 5-7 لوگ ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں، ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، ان کے ہاتھ میں اس وقت ہماری تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے اکابر آپس میں بیٹھیں۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس کا شور مچا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ رہے گا؟ دیکھیے، اب نو ڈاؤٹ اس میں نہیں رہے گا۔ آپ جب اس حد تک نوبت آ جائے گی تو پھر آپ کس کو کہاں سے روکیں گے؟ اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر اکٹھے بیٹھیں، اور مجھے ان سب کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے بطور پاکستانی، مجھے بطور پاکستانی بھروسہ ہے۔ جنرل عاصم منیر کوئی اجنبی نہیں ہے، میرے ہی طرح کا ایک شخص، میرے ہی طرح کے کسی شخص کا بیٹا، اور وہ اسے پاک فوج نے عزت دی، اور وہ کوئی لیفٹیننٹ سے کمانڈر تو نہیں بنا نا بھائی، اس نے ایک طویل اس کی زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے۔ کیا اسے پاکستان سے محبت نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف کو پاکستان سے محبت نہیں ہے؟ کیا آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کو پاکستان سے محبت نہیں ہے؟ کیا عمران خان کو پاکستان سے محبت نہیں ہے؟ یہ ہمارے اکابر ہیں، خدا کا نام مانیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے اس مسئلے، ان مسائل کو سلجھائیں، اللہ کا نام ہے سلجھائیں۔ یہ ملک جو ہے آپ کے درمیان کسی افتراق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جی۔ اب بھی نہیں بیٹھیں گے تو کب بیٹھیں گے؟ خدا کے لیے اب بیٹھ جائیے، اور ونس فار این آل یہ سیٹل کر لیا جائے کہ ہم دوبارہ یہ مناظر نہیں دیکھنا چاہتے۔